محمد وآل محمد عجل۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین، لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین، واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتق الاسم۔ اس عبارت کے ذیل میں چند مبحث تھے جن کی توضیح ضروری تھی، تو ان مباحث میں سے آج جس مبحث کو ہم عرض کرنے جا رہے ہیں وہ ہے گناہوں کی تقسیم صغیرہ اور کبیرہ کی طرف، کہ علماء اعلام گناہوں کو تقسیم کرتے ہیں صغیرہ اور کبیرہ کی جانب۔ توجہ فرمائیے کہ اصل یہ ہے کہ گناہ صغیرہ اور کبیرہ نہیں ہوتا، کیونکہ گناہ مخالفت مولا کو کہتے ہیں۔ مولا کی طرف سے جو اوامر اور نواہی ہیں ان کی مخالفت اگر کی جائے تو اس مخالفت کو گناہ کہا جاتا ہے، معصیت کہا جاتا ہے، اثم کہا جاتا ہے، ذنب کہا جاتا ہے۔ گناہ کرنا ہے یعنی جو مخالفت مولا ہے، اور مخالفت عام کسی مولا کی نہیں ہے، بلکہ مولا عظیم، خالق کبیر، اللہ متعال، منعم مطلق، ذات باری کی مخالفت ہے۔ اور مولا کی کبریائیت جتنی بلند ہوگی اس کی مخالفت اتنی اعتبار سے بڑا گناہ شمار ہوگی۔ لیکن پھر بھی علماء اس معصیت کو، گناہ کو تقسیم کرتے ہیں گناہان صغیرہ اور کبیرہ کی طرف۔ اس تقسیم کا منشأ بھی قرآن مجید اور سنت اعظم ہے، یعنی یہ تقسیم بھی قرآن سے اور روایات سے لی گئی ہے، علماء نے اپنے طرف سے نہیں بنائی، بلکہ اس کا منشأ قرآن ہے، اس کا منشأ آیات الہی ہیں اور روایات ائمہ معصومین ہیں۔ مثلا سورہ نساء آیہ نمبر 31 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تَنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ۔ اگر تم اجتناب کرو گناہان کبیرہ سے جن سے ہم نے نہیں فرمائی ہے، تو ہم بخش دیں گے وہ گناہ جو سیاح ہیں، یعنی چھوٹے ہیں، صغیرہ ہیں۔ تو کبیرہ اور صغیرہ کی تقسیم آیات میں ہے، اور بھی آیات ہیں جن کے اندر یہ اشارہ موجود ہے۔ بہرحال تو صغیرہ اور کبیرہ کا منشأ آیات ہیں، روایات ہیں، کہ روایات ایک دو کی طرف اشارہ کریں گے آگے چل کے۔ اب سوال یہ ہے کہ ملاک اور معیار کبیرہ ہونا کیا ہے، یعنی کس معیار سے ہم شناخت پیدا کریں
کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ صغیرہ ہے۔ معیار اور ملاک کیا ہے؟ یا اور عبارت میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کی تعریف کیا ہے، کہ اس تعریف کے ذریعے سے ہم شناخت پیدا کریں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو اس تعریف میں، اس ملاک میں علماء کے اقوال مختلف ہیں، کہ چند اقوال ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ قول اول یہ ہے کہ ہر وہ گناہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شدت سے عذاب کا وعدہ فرمایا ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ یعنی ایسے گناہ جن کے پیچھے شدت عذاب کا وعدہ ہے، تو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ ہر وہ گناہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، شارع مقدس نے حد مقرر فرمائی ہو اور اس کے عقاب کے لیے نص فرمائی ہو، تو اس کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں۔ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ ہر وہ گناہ جس کے انجام دینے والے فاعل کے لیے، یعنی جو انجام دینے والا ہے، جس کے انجام دینے والے فاعل کے لیے کہا جائے کہ یہ شریعت خدا اور دین الہی کی پرواہ نہیں کرتا، یعنی کوئی اہمیت اس کے پاس دین و شریعت کی نہیں ہے اس کے فاعل کے پاس، تو ایسے گناہ اور ایسی نافرمانی کو بھی گناہ کبیرہ کہتے ہیں۔ چوتھی تعریف یہ ہے کہ وہ گناہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب علیم کا، شدید عذاب کا وعید کیا ہو۔ بعض علماء کا نظریہ، یعنی پانچویں تعریف ہے، یہ ہے کہ سورہ نساء میں آیت نمبر 31 کے ذیل میں اور اس کے بعد والی آیتوں میں جو آیت ہم پڑھ چکے کہ وَإِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تَنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، یہ سورہ نساء آیت نمبر 31 ہے۔ اس کے بعد والی آیات میں جن گناہوں سے نہیں کی گئی ہے وہ گناہ کبیرہ ہیں، یعنی یہ شناخت ہے کہ اس سورہ نساء کے اندر جو گناہ بیان کیے گئے ہیں اور ان سے نہیں کی گئی ہے وہ گناہ کبیرہ ہیں، یہ ایک معیار ہے۔ چھٹی تعریف یا چھٹا معیار یہ ہے کہ گناہ سب کے سب کبائر ہیں، کیونکہ ان کے اندر مخالفت مولا اور اس کے کردہ نہی اور امر کی مخالفت ہے، لیکن اگر گناہوں کو ایک دوسرے کے ساتھ نسبت سنجی کی جائے، گناہوں کو آپس میں نسبت سنجی کی جائے، تو بعض گناہ چھوٹے نظر آتے ہیں، بعض گناہ بڑے نظر آتے ہیں۔ مثلا زنا گناہ کبیرہ ہے، تو اس کے مقدمات مہیا کرنا گناہ صغیرہ ہے، یعنی اس کی نسبت جب دی جائے، اس مقدمات کی نسبت جب زنا کے ساتھ دی جائے تو وہ صغیرہ نظر آئیں گے۔ اس وجہ سے یہ تناسب سے صغائر اور کبائر ہوتے ہیں۔
اگر تناسب نہیں ہے تو گناہ کبیرہ ہی کبیرہ ہیں، سب کے سب کبیرہ ہیں۔ اس کے بعد جس مطلب کو واضح ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اسباب کیا ہیں جن اسباب کی وجہ سے انسان گناہ کار ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے، وہ اسباب کیا ہیں؟ علماء اعلام مثل صاحب مجموع البحرین فرماتے ہیں کہ 4 سبب ہیں جن کی وجہ سے گناہ پیدا ہوتا ہے، وہ انسان کے اندر ہوتے ہیں، جب وہ شدت لیتے ہیں تو انسان گناہ کار ہو جاتا ہے۔ وہ 4 چیزیں حرص اور حسد، شہوت اور غضب۔ یہ 4 چیزیں جب انسان میں شدید ہو جاتی ہیں تو اس کے اندر سوء سریرہ پیدا ہوتا ہے، اور اس بنا پر وہ گناہ پر گامزن ہوتا ہے اور گناہ انجام دے لیتا ہے۔ بعض علماء مثل محقق سبزواری بیان کرتے ہیں کہ گناہ کے اسباب منحصراً 2 ہیں، غضب اور شہوت۔ حرص اور حسد خود ان کا لازمہ ہے اور ان سے پیدا کردہ ہے۔ غضب اور شہوت 2 سبب ہیں جن کی وجہ سے انسان گناہ کار ہوتا ہے، گناہ پر گامزن ہوتا ہے، اور باقی جو بیان کیے گئے ہیں 2 سبب، حریص ہونا انسان کا، حاسد ہونا انسان کا، تو یہ خود ان 2 سبب سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو چیز مہم ہے وہ یہ ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے گناہ صغیرہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ تو وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے صغیرہ انجام دیا ہوا گناہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے؟ اس کے لیے بھی علماء 5 چیزیں نقل کرتے ہیں کہ وہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائیں تو صغیرہ گناہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ پہلی چیز جو انسان کے اندر ہو وہ گناہ صغیرہ کا بار بار انجام دینا، یعنی ان پر اصرار کرنا بدون اس کے کہ انسان توبہ کرے اور ان سے دور ہو جائے، بلکہ وہ عمدن جان بوجھ کر بار بار ان کو انجام دیتا ہے۔ اگر صغائر کو جان بوجھ کر بار بار انجام دیا جائے تو وہ کبیرہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گناہ کو دوسرا، یعنی گناہ کو حقیر ناچیز شمار کرنا کہ گناہ کیا چھوٹا سا دیا ہے انجام، یعنی اس کا فاعل یہ کہے کہ میں نے تو کوئی بڑا گناہ تو نہیں کیا، میں نے چھوٹا گناہ کیا ہے، یعنی وہ اس کو اہمیت نہیں دیتا، حقیر شمار کرتا ہے، کوئی بات نہیں۔ تو اس کے اندر یہ جرأت پیدا ہوتی ہے کہ وہ نافرمانی کو بار بار انجام دے۔ اسی لیے حقیر گناہ کو شمار کرنا وہ اس کو کبیرے میں تبدیل کر دیتا ہے، وہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسری وجہ جس کی بنا پر
گناہ صغیرہ کبیرہ بن جاتا ہے، گناہ کے انجام دینے کے بعد اس گناہ پر خوشحال ہونا، خوشی کا اظہار کرنا، اس خوشی کے اظہار کے وجہ سے بھی وہ صغیرہ کردہ گناہ، انجام دیا ہوا گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ چوتھی چیز جس کی وجہ سے صغیرہ کبیرہ بن جاتا ہے، اظہار گناہ، یعنی اور لوگوں کے سامنے اپنا کیا ہوا گناہ بیان کرنا، پھر اس گناہ کو لوگوں میں شائع کرنا، عام کرنا، یہاں تک کہ اس گناہ کی قباحت ختم ہو جائے، ایسے شائع اور عام کر دینا۔ جیسے آج کل جھوٹ، تہمت، یہ کیا غیبت، یہ کیا گناہ ہیں، ایسے تو عام ہو چکے ہیں کہ ان کی قباحت ختم ہو چکی ہے کہ یہ بھی کوئی کبھی ہے، یہ بھی کوئی گناہ ہے۔ تو اگر ایسے گناہ کو شائع کر دیا جائے، اظہار کر دیا جائے، تو اس اظہار کرنے کی وجہ سے بھی وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہیں جس کی وجہ سے وہ صغائر گناہ بھی کبائر ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک عمیق مطلب ہے، البتہ اس کے ذیل میں ایک ہے مطلب جس کو عرض کرنا چاہیے، لیکن دیکھیں گے کہ کل عرض کریں گے یا نہیں، کہ وہ کون سے گناہ ہیں جو کبیرہ ہیں، یعنی شمار کے لحاظ سے، عدد کے لحاظ سے۔ تو اس کے بعد بحث ہے ایک کہ ائمہ معصومین جب وہ معصوم ہیں تو وہ استغفار کیوں کرتے ہیں، ان کے استغفار کی وجہ کیا ہے، تو یہ انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔